بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سلمان فارسی فرماتے ہیں قال دخل ابو بکر و عمر و عثمان علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقالوا یا رسول اللہ ما بالک تفضل علیا علینا فی کل حال فقال ما انا فضلته بل اللہ تعالی فضلہ فقالوا وما الدلیل فقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا لم تقبلوا منی فلیس من الموت عندکم اصدق من اہل الکہف وانا ابعثکم وعلیا واجعل سلمان شاہدا علیکم الى اصحاب الکہف حتی تسلموا علیہم فمن احیاہم اللہ لہ وعجابہ وکان الافضل قالوا رضینا فامر ببساط لہ ودعا بعلی علیہ السلام فاجلسہ فی وسط البساط واجلس کل واحد منہم علی قرنۃ من البساط واجلس سلامان علی قرنۃ الرابعہ ثم قال یا الریح احملیہم الى اصحاب الکہف وردیہم الی قال سلامان فدخلت الریح تحت البساط وصارت بنا واذا نحن بكهف عظيم فحتتنا فقال امير المؤمنين عليه السلام يا سلمان هذا الكهف والرقيم فقال للقوم يتقدمون او نتقدم فقالوا نحن نتقدم فقام وكل واحد منهم وصلى ودعا وقال السلام عليكم يا اصحاب الكهف فلم يجبهم احد فقام امير المؤمنين بعدهم فصلى ركعتين ودعا ونادى يا اصحاب الكهف فصاح الكهف وصاح القوم من داخله بالتلبية فقال امير المؤمنين عليه السلام السلام عليكم ايها الفتية الذين امنوا بربهم فزدناهم هدى فقال وعليك السلام يا اخا رسول الله ووصيه وامیر المؤمنین لقد اخذ اللہ علینا العہد بعد ایماننا باللہ وبرسولہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لک یا امیر المؤمنین بولائی الى یوم القیامت یوم الدین فسقط القوم على وجوہهم وقالوا لسلمان یا ابا عبداللہ فقال ما ذلك لی فقالوا یا ابا الحسن ردنا فقال یا ریح ردینا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فحملتنا فاذا نحن بین یدیہ فقص علیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قل ما جرى وقال هذا حبیبی جبرائیل علیہ السلام اخبرنی بہ فقالوا الان علمنا فضل علی علینا من عند اللہ عز وجل لامتک۔ عزیزوں، سلمان فارسی سے روایت ہے کہ ابو بکر، عمر اور عثمان پیغمبر اکرم کی خدمت میں حاضر اور کہا یا رسول اللہ آپ کیوں ہمیشہ علی کو ہم سے زیادہ فضیلت دیتے ہیں؟ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے علی کو فضیلت و برتری نہیں دی، خدا نے اس کو برتری عطا کی۔ انہوں نے کہا اس برتری کی دلیل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اگر میری بات پہ یقین نہیں تو تمہارے نزدیک مردوں میں سے اصحاب کہف کے علاوہ کوئی اور صادق نہیں ہے، میں تمہیں اور علی کو ان کے پاس بھیجتا ہوں اور سلمان کو گواہ بنا رہا ہوں تاکہ ان کے پاس جا کر انہیں سلام کرے۔ بس جس کی خاطر خدا نے اصحاب کہف کو زندہ کیا اور انہوں نے اس کو سلام کا جواب دیا وہی سب سے افضل ہوگا۔ کہا ہم راضی ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کے لیے چادر بچھائی اور انہیں بلا کر ان سے فرمایا چادر کے درمیان میں بیٹھ جائے، اور وہ سب چادر کے ایک ایک کونے میں بیٹھ گئے اور جناب سلمان بھی اس کے چوتھے کونے میں بیٹھ گئے۔ پیغمبر اکرم نے ہوا کو حکم دیا اے ہوا انہیں اصحاب کہف کے پاس لے جاؤ اور میرے پاس واپس لے کے آؤ۔ سلمان کہتے ہیں کہ اس وقت چادر کے نیچے ہوا چلی اور ہمیں اڑا کر لے گئی۔ اچانک ہم نے دیکھا کہ ایک بڑی غار کے سامنے ہم پہنچے، ہم نیچے اترے اور امیر المومنین نے فرمایا اے سلمان یہاں پر کہف اور رقیم موجود ہے، اس گروہ سے کہو آیا پہلے وہ جاتے ہیں یا پہلے ہم کریں؟ انہوں نے کہا ہم پہلے جائیں گے۔ بس ہر ایک نے نماز پڑھی، دعا مانگی اور کہا اے اصحاب کہف تم پہ سلام، لیکن کسی نے ان کو جواب نہ دیا۔ اس کے بعد امیر المومنین اٹھے، نماز پڑھی، دعا مانگی اور پکارا اے اصحاب کہف۔ غار میں ان کی آواز گونجی اور اندر سے اصحاب کہف کی بھی لبیک لبیک کی آواز بلند ہوئی۔ امیر المومنین نے فرمایا سلام ہو آپ پر اے جواں مردوں، آپ اپنے پروردگار پر ایمان لائے اور خدا نے آپ کی ہدایت کو بڑھا دیا۔ انہوں نے جواب میں کہا آپ پر بھی سلام ہو اے رسول خدا کے بھائی اور اے وسیع اور امیر المومنین، خدا نے ہم سے عہد لیا ہے کہ خدا اور اس کے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان کے بعد قیامت کے دن تک جو جزا کا دن ہے، اے امیر المومنین ہم آپ کی ولایت کے مطیع رہے۔ بس وہ گروہ منہ کے بل گر پڑا اور سلمان سے کہنے لگا اے ابو عبداللہ۔ سلمان نے فرمایا میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا یا ابو الحسن ہمیں واپس لے جائے۔
امیر المومنین نے ہوا کو حکم دیا، اے ہوا ہم سب کو رسول اعظم کے پاس پہنچا دو۔ بس ہوا نے ہمیں اڑایا اور اچانک ہم نے خود کو رسول خدا کے سامنے دیکھا۔ اس وقت پیغمبر اکرم نے انہیں پورا ماجرا سنا دیا اور فرمایا یہ میرا حبیب جبریل ہے، اس نے مجھے یہ سب بتلایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، اے آخر الزمان، اب ہم نے جان لیا کہ علی خدا کے نزدیک امت کے تمام افراد میں سے افضل ہے۔